اور میں عرض کی تھی سونا تو سب بہوں اوکھیاں راواں دے راہی بنے ویندے وے. آپ نے کیا فرمایا؟ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ سونا فرمائندا اے محبوب فرما دیو ساکو کوئی تکلیف نہیں آ سکتی اگر اللہ دی طرفوں مقدر نہ تھی چکی ہوئے. اگر اللہ دی طرفوں کوئی تکلیف مقدر ہو چکی ہو ٹل نہیں سکتی، اور اگر نہیں ہوئی تو سارے یزیدی رل کے وہ تکلیف پہنچا نہیں سکتے. ہوا مولانا، چونکہ سونا رب جیندے ہتھیں تقدیر ہے، وہ سارا سجن ہے دشمن نہیں، سارا دوست ہے، دوستان دے ہتھیں تقدیر ہے. ان ولی اللہ خطبے چ آپ نے فرمایا اگاں ایسا تفسیر اس کے پاسے نہیں ویندے زیادہ. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین. یزیدیاں کو آکھا اتمام حجت کریں دے ہوئے کہ تساں جو چاہو لیکن حق کوئی سمجھ گنو تے باطل کوئی سجان گنو. اس دے بعد سارے کو زندگی نہیں منگ دے، زندگی دا مالک سارا ہے. اساں کو پتہ ہے زندگی دا مالک کون ہے. فرمایا ان ولی اللہ، بے شک میرا سجن میرا سونا رب ہے، میرا مولا بھی وہ ہے، میرا آقا بھی وہ ہے، اور میرا مددگار بھی وہ ہے، میرا نصیر بھی وہ ہے. نعم المولا و نعم النصیر، بہترین سجن اور بہترین مددگار رب ہے. تو حضرت امام علی مقام ہر قدم تے قرآن ہی پڑھ دے وے. کہ میں نمونے واسطے چند گالی عرض کی تھی کہ اہل بیت دا قرآن نال گانڈھا کیسا ہے، اور امام علی مقام دے نال ہی محبت، قرآن دے نال ہی محبت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمائیں اگر کوئی شخص چاہتا ہوئے کہ میں کو اللہ تے اون دے رسول نال محبت ہے کہ کونی، فرمایا کیا کرے. اگر یہ جائزہ گرنا چاہے، ترکڑی تے ترنا چاہتا ہوئے، فرمایا کہیں پاسے ونجن دی لوڑ نہیں، اپنی قرآن دے نال محبت تے تعلق کو دیکھے. اگر قرآن نال محبت کریں دے تے انہو یحب اللہ و رسولہ، وہ تو اس کو مبارک ہوئے اللہ نال ہی پیار کریں دے تے ان دے رسول نال ہی پیار. اذان ہوئے اللہ اکبر اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نال محبت، حضور دے اہل بیت نال محبت، اپنے پوری 14 صدیاں دی تاریخ دے سب روشن سینے حضرات فقہا، حضرات علماء، حضرات محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، جتنے روشن سینہ تو یہ دولت گزر کے اساں گناہگاراں تک پہنچیے، سب نال محبت تے سب دے نال پیار کرنا چاہیے. کہندے نال نفرتاں نہیں پالنیاں چاہیے. جینا سارے محسنین حضرات صحابہ کرام بھی سارے محسنین، حضرات اہل بیت اطہار بھی سارے محسنین، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی سونی دولت دین دی تے علم دی، وہ سب دی سب انہاں روشن سینہ نے سارو منتقل فرمائی. سارے محسنین لہذا سمجھ کوئی فرق نہیں کریں دے اس باب وچ، انہاں دے سچے ہون وچ، انہاں دے مخلص ہون وچ کوئی فرق نہیں. کیونکہ کہیں بھی صحابی اہل بیت اطہار دے کہیں بھی فرد دے نال کوئی جھوٹ منسوب نہیں کیتا گیا انہوں نے، کیونکہ الصحابۃ کلھم عدول اندر جڑا حکم ہے کہیں کولے ثابت نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات گرامی دے متعلق نہ کوئی ایسا جملہ آکھا ہوئے جڑا خلاف حقیقت ہوئے، خلاف واقعہ ہوئے. لہذا سب دے نال محبت تے پیار تے محبت دا تقاضا کیا ہے؟ محبت دا تقاضا اللہ تے اون دے رسول دی محبت ہے، انہاں دے احکام تے عمل. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبدالحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ رونق افروز ہوئے. اللہ تعالیٰ دے علم عمل توفیقات خیری مزید برکتاں فرماوے. آپ ہی دا فیضان ہے حضرت قبلہ مفتی محمد اصغر صاحب دامت برکاتہم. رب کائنات آپ دے فیض اور برکت کول اہل علاقہ کو تادیر مستفید ہون دا شرف نصیب فرماوے. حاضرین محترم، ذکر خیر ہوندا بھی ہے انہاں بزرگ ہستیاں دا، عظیم ہستیاں دا جڑیاں ساریاں محسنین تے نال ہی اج دا خاص حوالہ خود علم دا حوالہ ہے. قرآن کریم دا حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تھا کو پتہ نہ ہوئے تو ود سیاںاں کول ون کے پوچھو. اکھی نوٹ کے نہ جیو، اکھی کھول کے جیو، اندھاراں چ نہ جیو، روشنیاں تے سوجھلے جیو. علم کیا ہے؟ علم سوجھلا ہے. تو آپ اندازہ کرو اندھارے تے سوجھلے دا کتنا فرق ہوندا ہے. اندھارا تھی ونجے یہ سونے سونے درخت جڑے کھڑے ہیں راتی بندے کو دپھے نظر آندے ہیں، انہاں کو ہی ڈردا ہے پتہ نہیں کیڑی بلا کھڑی.
یہ روشنی آندی ہے وصبح اذا اسفر، اللہ فرمائندے وہ فجر دی قسم جیڑی چہرے ونڈائندی ہے، دپھاں کو کوئی شکلاں دے دیندی ہے، راتی دپھا ہوندی ہے ہر شے، لیکن فجر لے کوئی چیڑ دا درخت ہوندا ہے، کوئی ٹالی دا درخت ہوندا ہے، کوئی سفیدہ ہوندا ہے، بھئی راتی تا یہ بلا لگدی ہے سا کو، اندھارے دی وچ ہر شے بلائیں لگدی ہے، چانن وچ انسان کو سجاण تھیندی ہے۔ علم سجاण کریندا ہے حق دی، باطل دی، جھوٹ دی، سچ دی، جی میں سچ کو سجاننا ضروری ہے اویں جھوٹ کو سجاننا ہی ضروری ہے، جی میں خیر کو سجاننا ضروری ہے اویں شر کو سجاننا ہی ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے کہیں شخص نے کہندی تعریف کی تھی کہ وہ ایڈا چنگا جنا ہے وہ سیاندے ہی نہیں جو برائی کیا ہوندی ہے، اور ایڈا سچا ہے جو وہ سیاندے ہی نہیں جو جھوٹ کیسے ہوندی۔ آپ نے فرمایا نہیں، جھوٹ تے برائی کو تو سجاننا ضروری ہے، قرآن کھول کھول دسیندے بھی گندیاں شئیں کیریاں کیریاں ہیں، بلکہ جیڑی محرمات ہیں انہوں کو تو قرآن تفصیل نال بیان فرمائے، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، جیڑی شے حرام کیتی سے تو کو تفصیل نال دسی سے، چونکہ گندی شے ہے یہ سا کے سجان گنن کہ تھیں دے نیڑے نہ لگے وجن، قریب نہ لگے وجن، تو لہٰذا یہ علم ہے کہ جیڑا حق اور باطل دوہیں سجانا مکمل کریں دے، اور علم والے جو کو رب کائنات دولت نور عطا فرماوے، قرآن خود انہوں دا اعلان کریں دے یہ اللہ دی بارگاہ وجہ فضیلت علم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم وجہ فضیلت ہے، فرمایا لوگاں تے برتری کہیں قوم یا برادری دا ہونا یا پیسے یا دیگر سارے کو جیڑیاں بنیاداں ہو سکدیاں ترکڑیاں بندے تولن دیاں، اللہ سونے دی بارگاہ دے وچ یہ جائیں کوئی ترکڑی کے کو عظیم نہیں کریں دی، فرمایا کیری ترکڑی ہے، علم ترکڑی ہے، تقوی ترکڑی ہے، خود ایمان ترکڑی ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جیرے لوگ ایمان والے ہیں اور جیرے علم والے ہیں اللہ سونے انہوں دے درجے بلند فرما چھوڑے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی والا کو رب نے بہوں عزت عطا فرمائیں، اللہ دی بارگاہ عزت والا وہ ہے جیرا علم تے عمل کرن والے، علم ہے بات علم دے اتے عمل ہے، یہ چیزاں بڑی اہم ہیں اپنے طور تے، لہذا کہیں بھی علاقے دے وچ جیرا علم والا ایک شخص موجود ہوئے ایمیں سمجھو او اس پورے علاقے دا ایک فرض کفایہ ہی جیرا ادا تھی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ دے تحت جیری سورۃ توبہ دی آیت علماء نے اس کو فرمائے وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، قرآن فرمائے سارے مومنہ واسطے ممکن نہیں اور نہ انہاں چے ذوق ہے استطاعت ہے کہ وہ سارے علم دی تلاش وچ نکل پویں، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، انہاں چ ایک گروہ ایہو جہی ہونا چاہیے کہ سارے تک کام نہیں چھوڑ سکتے دنیا دے، جو ہر کوئی مدرسہ پہنچ ونجے تے علم حاصل کرن پہنچ ونجے، لیکن فرمایا ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے، ایک گروہ کہ جڑا اپنے آپ کو علم واسطے اور اس خاص طور تے دین دی جیڑی فقہ ہے ان دے واسطے اپنے آپ کو مختص کر چھوڑے، لیتفقہوا فی الدین، اور وہ پورا دین سکھے، ادھا دین نہ سیکھے دو کتاباں پڑھ کے تے آ کے مفتی بن ونجے، لیتفقہوا فی الدین، تفقہ فی الدین قرآن فرمائے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور ول جنا اپنے گھر والوں دو ولے تو وقت انہاں دی اصلاح دا کم شروع کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، یہ تو قرآن کریم نے علم حاصل کرنے دا حکم فرمائے بے ایک جماعت ہونی چاہیے، ہن سارے لوگ ظاہر یہ وسطی ساری علم دے پاسے ٹر پوے تو زمینہ کون آباد کرے سی، یہ بے بہت سارے کم گھر بناونے بجلیاں دے کم کرنے سورا لاونے بھی ہیں تے چلاونے بھی ہیں، یہ سارے کم کون کرے سی، اس واسطے اللہ سونے چونکہ صرف مسیتاں تے مدرسے نہیں چلاونے وہ پوری دنیا چلاونی ہے، وہ فرمائے کچھ لوگ یہ کم کریں، کچھ لوگ لیکن یہ کریں وہ تو ادھورا کم نہ کریں، کم پورا کریں، لیتفقہوا فی الدین، پورا مزاج اسلام کو سمجھے، یہ نہیں دو چار آیتاں پڑھ کے دو چار حدیثاں سن کے دو چار نبھاراں یعنی مبلغ بن کے تے او دے بعد آ کے لوگاں دے واسطے وہ مفتی بن ونجے، نہیں پورا دین قرآن دا پورا علم اور حدیث دا پورا علم وت یہ پورا علم آندے وت اس دے بعد الحمدللہ سارا بہت بڑا ورثہ ہے، ترکہ ہے سارا علم دا، اصول دا، فنون دا، کیویں سمجھنا ہے مسائل کو، قرآن و حدیث کو، نویں مسئلہ کو کیویں اخذ کرنا ہے، یہ ساری چیزاں ظاہر ہے جیڑا پڑھ سی تو اسے کو پتہ ہو سی، اور جے پڑھا ہی نہیں کوئی ہک آیت یا ہک حدیث اس کو آندھی ہے اور انہوں تے دوجے کو فتویٰ دے دے اے جائز ہے تے نہ جائز ہے، اے حرام ہے تے اے
وہ بھی یہ شرک تے کفر مختلف فتوے یعنی جو اساں دیں بھی وہ فتوے دا بوچھاڑ آنگو فتوے ڈیندا رہے ونجے نہیں، وہ اس کو پورا عالم ہونا چاہیے، تفقہ فی الدین، فقہی بصیرت دے اندر ہوئے اور وہ مکمل سمجھے تے وقت سمجھاوے۔ وہ سارے وی سی صاحب ہوندے ہیں، ڈاکٹر منصور صاحب وہ آدھے ہیں بھی دنیا کو ان پڑھاں تباہ نہیں کیتا، ادھ پڑھاں دنیا تباہ کیتی، ادھ پڑھاں ان پڑھا بیچارہ تو بس آپ جو گئی ہو سی جیسی ہو سی، لیکن جیڑا ادھ پڑھے وہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھیں دے تے لوگ ہی یہ سمجھیں دیں، وہ جیڑی گال آدھے وہ شو دے اپنی اکھیں تے رکھ دیں تے اپنے سینہ تے رکھ دیں تے استقبال کریں دیں، لیکن راہ تباہی دی ہوندی ہے یہ دسیندا پیا۔ تھوا کو مبارک ہوئے کہ تھوڑا جیڑا واسی ہے این وسطی دا وہ پورا پڑھ کے ہے الحمدللہ تخصص کیتا نے، اور یہ استاد صاحب دا فیض ہے یہ جیڑا ذوق پیدا تھیندا نا شاگردی جو استاد دے ذوق دی وجہ کو پیدا تھیندا الحمدللہ، یہ اللہ دی طرف ہی ہوندے ہر شے ہر خیر دے فیصلے اتھیں ہی تھیندے بیادک الخیر انک علی کل شیء قدیر، بیا کتھیں خیر کونی۔